سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 48۔ الحمدللہ وکفی السلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون۔ سورۃ المائدہ کی اس آیت نمبر 48 میں اللہ رب العالمین نے مخاطب بنایا ہے ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت سے آپ کی پوری امت کو، چونکہ اس سے پہلے 3 آیات میں یا 4 آیات میں یہودیوں کو خطاب تھا، پھر اس کے بعد نصارہ کو خطاب تھا، اور ان دونوں کے متعلق یہ بات واضح کی گئی کہ ان دونوں طبقات نے اللہ سے کیے ہوئے معاہدوں کو پورا نہیں کیا بلکہ ان کو توڑا ہے، اور اپنی خواہش اور مرضی کے لیے انہوں نے اللہ کی کتاب کو بھی معاف نہیں کیا، تورات کو بدل دیا، انجیل کو بدل دیا، صرف اس لیے کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ دین بن جائے۔ تو امت مسلمہ کو یہ بات سمجھائی جا رہی، ایک تو اللہ سے کیے ہوئے معاہدے کو پورا کرنا ہے، ہر حال میں پورا کرنا ہے، اور دوسرا اپنی خواہش اور مرضی کے مطابق کتاب کی تحریف کی کوشش نہیں کرنی، کہ پہلی کتابوں کے محافظ امت کے لوگ تھے، وہ تحریف کرتے رہے، کتابوں کا حلیہ بگاڑ دیا، آج وہ کتابیں اپنی اصلی شکل میں کہیں بھی موجود نہیں ہیں۔ قرآن کریم کا محافظ خود اللہ رب العالمین ہے، اس لیے اس کو اگر بدلنے کی کوشش کرو گے، تحریف کی کوشش کرو گے تو منہ کی کھانی پڑے گی۔ قرآن کریم کا ایک لفظ بھی کوئی بدل نہیں سکتا، لہذا اس کے مطابق اپنے آپ کو بناؤ، نہ یہ کہ اس کو اپنے مطابق بنانے کی کوشش کرو۔ اور اس کے لیے اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ یہ کتاب ایسی ہے قرآن کریم کہ یہ پہلی کتابوں کا بھی محافظ ہے، پہلی کتابوں کا محافظ بھی قرآن کریم ہے۔ دیکھیے آج ہمیں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے تورات اللہ کی سچی کتاب ہے، اصل تورات ہے وہ اللہ کی سچی کتاب ہے۔ یہ ہمیں کس نے بتایا؟ یہ قرآن کریم نہیں بتایا،
انجیل اللہ کی سچی کتاب ہے، اس کی خبر دینے والا بھی ہمیں کون ہے؟ وہ قرآن کریم ہی ہے۔ تورات کے مضامین، انجیل کے مضامین کیا تھے؟ بہت سارے مضامین قرآن کریم کے اندر ہی ارشاد فرمائے گئے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ ان ساری کتابوں کا نچوڑ اور خلاصہ اللہ کی کتاب قرآن کریم میں موجود ہے۔ اس لحاظ سے قرآن کریم پہلی کتابوں کا محافظ بھی ہے۔ تو پہلی کتابوں پہ ایمان رکھنے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی قرآن کریم پہ ایمان بھی لائیں اور قرآن کریم کی حفاظت بھی کریں کہ اس کے ذریعے سے ان کی پہلی کتابوں کی بھی حفاظت ہوگی۔ چنانچہ ایک بات تو اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں یہ بتلائی، اور دوسری بات یہ کہ کسی کی خواہش کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کو راضی کرنے کے لیے کبھی بھی اللہ کے حکم میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں لانی چاہیے۔ جو اللہ کا حکم ہے وہ من و عن ہے، اس کے حکم میں کوئی تبدیلی نہ ہے نہ ہو سکتی ہے۔ اصل میں ہوا یوں کہ یہودیوں کے کچھ مذہبی رہنما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ سے کہا کہ جی ہم اگر ایمان لے آئے تو ہماری حیثیت آپ جانتے ہیں، ہمارے لوگ ہماری کتنی اتباع کرتے ہیں، کتنی عقیدت رکھتے ہیں، کتنا ہماری بات کو مانتے ہیں۔ تو اگر ہم مسلمان ہو جاتے تو ہمارے پیچھے بیسیوں نہیں سینکڑوں لوگ مسلمان ہو جائیں گے، تو ہم مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے کہ ایک مقدمہ آپ کے پاس آ رہا ہے، اس مقدمے میں جو ہم چاہیں آپ وہ فیصلہ کر دیں ہماری خواہش کے مطابق۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ ہر انسان کے ایمان کے بڑے حریص تھے، آپ کی خواہش اور دلی تمنا ہوتی تھی کہ ہر شخص ایمان لے آئے، ہر کافر، ہر یہودی، ہر عیسائی بھی کلمہ پڑھ لے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اس پیشکش کو بھی ٹھکرا دیا کہ تمہارے ایمان کی خاطر میں عدل اور انصاف نہیں چھوڑ سکتا، تمہارے ایمان کے حرص اور لالچ میں اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ یہ تو ایک رشوتی اسلام ہے۔ اسلام ایسے لالچ سے، دھونس سے، دھمکی سے، ڈراوے سے نہیں پھیلا، اسلام تو اپنی حقانیت کی بنیاد پہ پھیلا ہے، اپنے دلائل سے پھیلا ہے، اپنی عظمت اور بلندی اور شان سے پھیلا ہے۔ اسلام کے تو پھیلاؤ کا ذریعہ ہی عدل اور انصاف ہے۔ اپنا ہو، پرایا ہو، دوست ہو، دشمن ہو، ماننے والا ہو، انکار کرنے والا ہو، امیر غریب، کالا گورا، کوئی بھی ہو، سب کے ساتھ انسانی مساوات اور عدل اور انصاف، اس سے تو اسلام پھیلا ہے۔ تو لہذا ایسا ہرگز ممکن نہیں کہ تمہارے اسلام کے لیے ہم اپنے اللہ کے احکامات کو، قرآن کو تبدیل کر دیں، ہرگز ایسا نہیں ہو۔ اللہ پاک نے گویا اس پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بھی فرمائی اور یہ بھی فرمایا کہ آئندہ بھی کوئی بھی ایسی بات کرے تو ہرگز اس کے اسلام کے لیے آپ اپنے اللہ کے حکم کو بالکل نہ چھوڑیں، عدل و انصاف کا دامن ہرگز نہ چھوڑیں۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں انزلنا الیک الکتاب، اے محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری بالحق، اور کتاب ایسی ہے جو حق اور سچ ہے۔
ایک تو خود یہ کتاب اپنی ذات کے اعتبار سے حق اور سچ ہے کہ یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ رب العالمین کا کلام، اور کلام متکلم کی صفت ہے۔ خود اللہ رب العالمین کا کلام اللہ ہی کی ذات سے نکلا ہوا، یہ اللہ بھی حق ہے، اللہ کا کلام بھی حق ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا بھی قرآن کریم ہے۔ تورات کی تصدیق قرآن میں ہے، انجیل کی تصدیق قرآن میں ہے، زبور کی تصدیق قرآن کریم میں ہے، پہلے جتنے صحیفے اترے ان سب کی تصدیق قرآن کریم میں ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، قرآن کریم ان کتابوں کا مہیمن ہے۔ مہیمن کس کو کہتے ہیں؟ نگران کو، محافظ کو، نگہبانی کرنے والا۔ اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے المہیمن۔ اللہ پاک بھی اپنی ساری مخلوق کا نگہبان ہے، ساری مخلوق کا محافظ ہے۔ قرآن کریم بھی مہیمن ہے، یہ پہلی ساری کتابوں کا محافظ ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ حفاظ کرام، قرآن کریم کو حفظ کرنے والے، حافظ یعنی قرآن کریم کی حفاظت کرنے والا، ہمارے اساتذہ میں سے حضرت مولانا محمد حنیف جلندری صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے ایک جگہ تو بیان میں فرمانے لگے کہ قرآن کریم کی ہم کیا حفاظت کریں گے؟ ہم قرآن کریم کے ساتھ جڑتے ہیں تو قرآن ہمارا محافظ بن جاتا ہے، قرآن ہماری حفاظت کرتا ہے۔ آج اگر قرآن والوں کا نام زندہ ہے، قرآن والے آج دنیا کے مٹانے کے باوجود نہیں مٹ رہے، تو اصل میں ان کا محافظ کون ہے؟ خود قرآن کریم ہے، اللہ کا کلام خود ان کا محافظ۔ تو المہیمن پہلی کتابوں کا بھی نگران اور محافظ قرآن کریم ہے، اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کا محافظ وہ اللہ کا یہ پاک کلام قرآن کریم ہے۔ اس کی 3 صفات بیان فرما کے اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ، سو اے محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کے درمیان فیصلہ کیجئے۔ اور کس طرح فیصلہ کرنا ہے؟ بما انزل اللہ، اس قانون کے مطابق جو اللہ نے اتارا۔ یہ حکم آپ علیہ السلام کو بھی ہے، آپ کی وساطت سے مجھے اور آپ کو قیامت تک آنے والے ہر امتی کو ہے کہ ہمیشہ کسی بھی معاملے میں فیصلہ کرنا ہے اللہ کے قانون کے مطابق۔ بما انزل اللہ، ہماری آج کی عدالتوں میں، ہمارے آج کی کورٹوں میں، پنچایتوں میں فیصلے ہوتے انسانوں کی مرضی کے، انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے۔ حکم خداوندی کیا ہے؟ کسی بھی معاملے میں فیصلہ کرو تو بما انزل اللہ، اس قانون کے مطابق جس کو اتارنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تو لہٰذا ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے اور اس کے لیے جد و جہد بھی کرنی چاہیے۔ ہمارے اپنے معاملات کے فیصلے، ہماری کچہریوں کورٹوں کے فیصلے، ہماری پنچایتوں کے فیصلے سب قرآن و سنت کے مطابق ہوں۔ اس کے لیے ہم سب ذمہ دار ہیں، ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے سب فیصلے کس کے مطابق ہوں؟ قرآن و سنت کے مطابق۔ اور دوسری بات کیا فرمائی؟ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، ان کی خواہشات کے پیچھے لگ کر اما جاءک من الحق، جو حق آپ کے پاس آیا ہے اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر گویا کہ آپ عدل کے راستے کو چھوڑنے والے بن جائیں۔ یہودیوں کی خواہش تھی ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ ہو جائے،
اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہرگز آپ نے ان کی خواہش کی کبھی بھی پیروی نہیں کرنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے بھی کبھی نہیں کی، آپ تو عادل تھے، عدل و انصاف کو ہر حال میں قائم کرنے والے تھے، لیکن مزید تاکید کے لیے اور امت کو سمجھانے کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ آپ علیہ السلام کو بھی اجازت نہیں ہے کہ حق کو چھوڑ کر لوگوں کی خواہشات کی پیروی کریں۔ آج لوگ کہہ دیتے جی ہم جوڑ کے لیے یہ کر رہے ہیں، کسی کو جوڑنے کے لیے اپنا دین برباد کرنے کی اجازت نہیں، کسی کی ہدایت کے لیے خود راہ حق کو چھوڑ دینا، کسی بندے کو اپنے ساتھ مانوس کرنے کے لیے عدل کا راستہ چھوڑ دینا، یہ کوئی دین نہیں ہے۔ دین یہی ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ کے دین کو قائم رکھے۔ ہندوستان میں ایک جگہ کا مقدمہ چلا کہ یہ جگہ مسجد کی ہے کہ یہ مندر کی ہے، یہاں پہلے مسجد تھی کہ پہلے مندر تھا۔ ہندوؤں کا دعویٰ تھا کہ یہاں مندر تھا، لہذا یہ مندر کو جگہ ملنی چاہیے، اور مسلمانوں کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ جگہ مسجد کی ہے لہذا یہ مسجد کو ملنی چاہیے۔ انگریز کی عدالت تھی، مسلمان اور ہندو سب ایک مسلمان عالم دین کی رائے پر متفق ہو گئے کہ جو یہ کہہ دے گا انگریز کی عدالت میں، جو یہ گواہی دے دے گا ہمیں منظور ہے۔ مسلمانوں نے تو متفق ہونا ہی تھا کہ وہ مسلمان تھے، ہندو بھی متفق ہو گئے ان کی شرافت اور ان کی دیانت کی وجہ سے کہ جو یہ بات کہہ دیں گے ہمیں منظور ہے۔ اب جس دن عدالت لگنی تھی، گواہی ہونی تھی، عدالت کھچا کھچ بھری ہوئی ہے کہ آج کیا ہوتا ہے۔ مسلمان خوش تھے کہ آج ظاہر ہے مسلمان ہے، وہ یہی کہے گا مسجد کی جگہ ہمیں مل جائے گی، اور ہندو اپنی جگہ پر یہ سوچ کر مطمئن تھے کہ مسلمان چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو وہ عدل کو نہیں چھوڑتا، انصاف کو نہیں چھوڑتا، لہذا یہ صحیح بات کریں گے۔ عدالت لگی، جج نے پوچھا ہاں جی بزرگوں بتاؤ آپ پہ فیصلہ ہے کہ یہ جگہ مسجد کی تھی یا مندر کی تھی؟ تو اس اللہ کے بندے نے، اس مرد قلندر نے، اس نے بغیر کسی سے متاثر ہوئے صاف بتلایا کہ یہ جگہ پہلے مندر کی تھی لہذا مندر کو ملنی چاہیے۔ عدل کا تقاضا یہی ہے۔ مسلمانوں نے یہاں مسجد جو بنائی ہے وہ قبضہ کر کے بنائی ہے جو کہ مسجد شرعی نہیں ہے، لہذا یہ جگہ مندر کو ملنی چاہیے۔ کسی نے اس زمانے میں کہا کہ ان کی وجہ سے آج مسلمان ہار گئے، تو دوسرے شخص نے کہا کہ ہاں ہاں عدالت میں آج مسلمان تو ہار گئے لیکن اسلام جیت گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سینکڑوں کی تعداد میں ہندو مسلمان ہوئے، صرف اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ انہوں نے اس معاملے میں بھی عدل کو نہیں چھوڑا۔ میرے محترم دوستو، یہ عدل اور انصاف اسلام کا ترغہ امتیاز ہے۔ ہر حال میں ہمیں اسی عدل اور انصاف کو قائم رکھنا۔ آیت مبارکہ کے اگلے حصے کی وضاحت انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ